شدید. آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، وہ مدہوش نہیں ہیں، وہ شراب نہ پیے ہوئے ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ یہ سن کر کے مدہوش ہو جائیں گے. یہ کہنا تھا تو صحابہ کرام کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ 1000 میں سے ایک جو بچنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اب شروع، خوشخبری سن لو، تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 99 ہوں گے، یا کہ 999 ہوں گے، 999 ہوں گے، یاجوج ماجوج سے 999 ہوں گے. یعنی اتنی بڑی تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی ان کی ذریت باقی بچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہے. باقی دوسری جو تھے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو ہم نے باقی رکھا ہے. تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کس کی ذریت سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت کی نسل سے ہیں، یافت کی نسل سے ہیں. لیکن ہے وہ کہاں؟ یہ ایک سوال ہے. وہ کہاں ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جو ایمان لے آنا ہے، دنیا کی عقل اور دنیا کا علم اسے نہیں تسلیم کرتا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ دنیا کے اوپر حملہ کرتے تھے. دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس معمورے کے اندر ظاہر میں ہمارے اور آپ کے پاس، وہ اس کے اوپر حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے تباہیاں مچایا کرتے تھے. لیکن جیسا کہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ذوالقرنین ملک صالح جب اپنی مہم میں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ حملہ کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ ایک آپ دیوار قائم کر دیجئے کہ ہم تک نہ پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے کسی دیوار کو کھینچ کر کے کہیں پر، وہ جزیرہ ہے زمین کے نیچے ہے، سمندر کے نیچے ہے، اس جزیرے کے علاوہ کوئی اور جگہ اللہ بہتر جانتا ہے، انہیں محصور کر دیا ہے. وہ اس قدر محصور ہیں کہ انسانی آبادی جہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے گا تو یہاں تک پہنچ جائے گا. جیسا کہ ملک صالح نے کہا ہے، کیا کہا؟ هذا من رحمت، قال هذا من رحمت ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا، وعدہ آ جائے گا تو اسے بالکل مسمار کر دے گا اور وہ نکل پڑے گا لوگوں میں. تو وہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خواہ کوئی جزیرہ ہو، کوئی ٹاپو ہو، کوئی دنیا کا اور کوئی بڑا حصہ ہو، وہ ایسی جگہ پر محصور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، برا ہے عرب کا، اس لیے کہ اس وقت مسلمان عرب ہی میں تھے. ویل للعرب، برا ہے مسلمان کا، من شر قد اقترب، اس برائی سے، اس شر سے جو بالکل قریب آ گئی. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج کہاذہ، یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ وہ روزانہ، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ وہ روزانہ چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے اور سوراخ کر رہے ہیں، اور جب اتنا سوراخ ہو جاتا ہے تو ان کا امیر کہتا ہے کہ چلو اب چلتے ہیں واپس، کل آ کر کے اس کو پورا کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ جگہ بالکل برابر، بلکہ پہلے سے بھی مضبوط ہو جایا کرتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن کس جگہ موجود ہیں ہم اس کو نہیں جانتے. البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ
اپنی طاقت سے ابھی تک لوگوں کی انسانوں کی آبادی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جب وہ آئے گا جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی جگہ سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، واقترب الوعد الحق، قیامت کا وعدہ سچا وعدہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا قیامت کے بالکل قریبی کے وقت وہ کھول دیے جائیں گے۔ ان کی صفات جو احادیث کے اندر مروی ہے وہ کیسی ہے، وہ کیسے ہیں؟ آپ کے بیان کے مطابق ان کا چہرہ چوڑا ہے، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کے بال بھورے بھورے ہیں، ناک ان کی چپٹی ہے، رنگ ان کا گورا ہے، عمومی طور پر جیسے ترکستان کے لوگ نہیں ہوتے یہ ان کی کیفیت ہے، یعنی ناک چپٹی، رنگ گورا، چہرہ چوڑا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ایک بات اور بیان کر دوں، بہت سی کتابوں کے اندر یا قصہ گو حضرات نے جو ان کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان میں کہ بعد اتنے لمبے ہوں گے جیسے درخت ہوا کرتے ہیں، اور بعد اتنے چھوٹے ہوں گے کہ جو زمین پر چلیں گے، اور بعد کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھاتے اور ایک کان کو اوڑھ لیا کرتے ہیں، اور بعد ایسے ہیں جو 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے ہیں۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ ان کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عام انسانوں کے طریقے سے وہ انسان ہے، ان کی ناک چپٹی ہے، ان کا چہرہ گول ہے کہ نہیں؟ گویا کہ ان کا چہرہ تہ ڈھال ہو۔ جس طریقے سے عمومی طور پر ترکستان کے لوگ ہیں وہی ان کی کیفیت ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار کھڑی کرنی چاہیے تو ان کا ایک قبیلہ جو ہے کہیں شکار یا کہیں دوسری جگہ گیا تھا لوٹ مار کے لیے، تو جب وہ دیوار بنائی ہے تو یہ باہر رہ گیا اور وہ لوگ اندر محصور ہو کر کے رہ گئے۔ تو ترکستان کا قبیلہ یہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ ہیں، کیسے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا خروج ضرور ہوگا۔ ان کے خروج کی کیفیت کیا ہوگی یہ چیز ذرا دیکھیں، وقت زیادہ ہو گیا لیکن یہ چیز دیکھتے ہیں ان کے خروج کی کیفیت کیا ہوگی، وہ نکلیں گے کیسے۔ ان کے خروج کی کیفیت جو قرآن مجید سے یہ حدیث سے ثابت ہے وہ عجیب قسم کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ ان سے مقابلے کی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ جس طریقے سے روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کے نکلنے کا وقت ہوا تو اس دن دیوار کے اندر اتنا سوراخ کر لیں گے جسے سورج کی روشنی کو دیکھا جا سکے۔ اس سے ہی محسوس ہوتا ہے کسی ایسی جگہ محسوس ہے شاید وہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا دیکھ لیں گے تو ان میں کا جو امیر ہوگا وہ کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ آئیں گے اور اس کو توڑ دیں گے۔ اب تک اللہ تعالیٰ انہیں بالکل اندھا کر دے گا، وہ انشاءاللہ کہہ بھی نہیں پائیں گے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کی زبان پر انشاءاللہ جاری ہو جائے گا، اور جب دوبارہ دوسرے دن آئیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہ دیوار اپنی جگہ پر اتنی ہی، اس طریقے سے وہ اس دیوار کے سوراخ کو کشادہ کر لینے اور توڑ دینے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب یہ لشکر انسانی دنیا پر نکلے گا تو ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کی تعداد کی کوئی انتہا، کوئی شمار نہیں کیا جاتا۔ ایک چیز، دوسری چیز اتنے وحشی ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ دنیا کی جس چیز کو بھی پائیں گے یا تو کھا جائیں گے یا تباہ اور برباد کر دیں گے۔ لوگ ان کے ڈر سے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے، قلعوں کے اندر اپنے گھروں کے